بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية، والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطه ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود پڑھیے محمد. مومنین اکرام، پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرہ سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں، ان کے روزگار اور کاروبار میں ترقی اور استحکام عطا ہو. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا ہو. جو مسافر ہیں، امام رضا کی ضمانت میں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار، ہمارے وہ بچے و بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں یا کیریئر بنا رہے ہیں، انہیں تعلیم اور کیریئر میں کامیابی عطا فرما. ہماری وہ مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئیں اور ابھی تک ان کے رشتے نہیں لگے، پروردگار تجھے حسین کی بچیوں کا واسطہ انہیں جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے. خادمان امام رضا علیہ السلام، یہ جو ہمارے نوجوانوں کا، برادران کا گروپ ہے جو یہ فرش عزا بچھا رہا ہے، اس کے ایک ایک ممبر کو اور جن جن نے ان کے ساتھ دام در میں سکنے ساتھ دیا، پروردگار ان سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما. مالک، ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جتنی محبت سے آپ ذکر حسین سننے آئے ہیں، اتنے ہی بلند ترین درود پڑھیے محمد والے. توجہ ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ شروع کریں. سورہ مبارکہ فاتحہ کی ایک آیت، معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں. ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. 15 حج کر لیے، ابھی تک سیدھا راستہ نہیں دیکھا. کچھ نے کہا کہ نہیں جی، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. یعنی پہنچ بھی گئے ہیں، دیکھ بھی لیا ہے، ڈر یہ ہے کہ دائیں بائیں کی آندھی ادھر ادھر کر نہ دے. اچھا، جنہوں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آمین. اور جو کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. پھر دونوں نے دلیل دی. جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک دعا ہے، اور دعا مانگی اس چیز کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہوئی ہو. اگر آپ کو سیدھا راستہ مل ہی گیا ہے تو پھر یہ دعا کس بات کی؟ اور وہ جو کہتے ہیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اگر سیدھا راستہ ہی نہیں دیکھا تو یہ نماز کس بات کی، روزہ کس بات کا، یہ دین کس بات کا. اور ساری دلیلوں میں
ہمالیہ پہاڑ جیسی بڑی دلیل کہ جب رسول یہ سورہ پڑھتے تھے تو رسول کیا ترجمہ لیتے تھے؟ جس کا معاذ اللہ رسول ہی صراط مستقیم پر نہ پہنچا ہو اس کی امت کیا خاک پہنچے گی؟ اچھا تیسری دلیل، تیسرا موقف میرا بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا وہ بھی صحیح ہیں، جو کہتے ہیں سیدھے راستے پر قائم رکھ وہ بھی صحیح ہیں۔ یہ تو اپنی اپنی صورتحال ہے، جس نے ابھی تک دیکھا نہیں وہ دیکھنے کی دعا کرے، جو پہنچ گیا ہے وہ قائم رہنے کی دعا کرے۔ سارے مسلمان اللہ سے مانگ رہے پانچوں وقت، یا اللہ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم دکھا، مگر پھر بھی جھگڑا۔ پتہ لگا جو مانگ رہے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اگر آپ سارے جاگ رہے ہیں تو آج قرآن سے پوچھے یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھے یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ سورہ مبارکہ یاسین، قرآن کا 36واں سورہ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ خبردار شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ میں آپ کو انعام دینے کو تیار، آپ مجھے ایک بندہ ایسا دکھائیں جو شیطان کی عبادت کرتا ہو، شیطان کے نام کی نمازیں پڑھتا ہو، شیطان کے نام کے روزے رکھتا ہو۔ نہیں رکھتا نا؟ معصوم سے پوچھا مولا شیطان کی تو کوئی عبادت ہی نہیں کرتا، پھر اللہ نے کیوں کہا شیطان کی عبادت نہ کرو؟ مسکرا کے کہا کسی نااہل کو نہ بتانا، من اشرکا بولایت علی ابن ابی طالب فقط ابیت الشیطان، جس نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا اسی نے تو شیطان کی عبادت۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولادوں، دیکھو میں نے وعدہ لیا کسی کی عبادت نہیں کرنا، انعبدونی، اللہ کہتا ہے صرف میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم۔ پتہ لگا توحید ہے صراط مستقیم، توحید ہے صراط مستقیم۔ یا اللہ تیرا راستہ ہے صراط مستقیم، مگر تو غائب، نگاہوں میں آتا نہیں، عقل میں سماتا نہیں، ادراک تجھ تک جاتا نہیں، نظروں کا احاطہ نہیں۔ جب تو غائب، تیرا راستہ بھی غائب، کوئی اور ایسا راستہ بتا دے جو نظروں میں آ سکے تاکہ ہم تجھ تک جا سکیں۔ اللہ نے کہا پھر قرآن پڑھ لو۔ سورہ مبارکہ یاسین بالکل شروع کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید و سردار، جسے اللہ سردار کہے، اللہ جانے اس کی سرداری کیا ہوگی۔ یاسین، اے سید و سردار، قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں ہیں اور آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہیں۔ اس پر کو سمجھیں، رسول کی عظمت سمجھ میں آئے، آپ ہی تو صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کسی نبی کے لیے نہیں کہا، سارے نبی ہیں صراط مستقیم پر، مگر اللہ نے قرآن میں کسی نبی کے لیے نہیں کہا کہ یہ نبی صراط مستقیم پر ہے۔ جب حضرت ابراہیم کا ذکر چلا، اللہ نے کہا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو چن لیا اور ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ ابراہیم ہے صراط مستقیم
کی طرف۔ اللہ نے موسیٰ اور ہارون کا ذکر کیا تو کہا وَآتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کتاب دی اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ موسیٰ ہارون ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ نے سورہ صافات میں سارے نبیوں کا ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ان نبیوں کو چن لیا اور ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف۔ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی صراط مستقیم کی طرف۔ میرے سرکار صراط مستقیم پر یعنی محمد نقش قدم بناتے جاتے ہیں، اس کا راستہ بنتا جاتا ہے۔ میرے سرکار کا پورا وجود صراط مستقیم۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کی تعریف کی مگر کسی نبی کے جزو بدن کی تعریف نہیں کی۔ میرے سرکار کے بدن کے جز پر اللہ نے مہر عصمت لگائی۔ آمنین محلقین رؤوسکم کہہ کے آپ کے سر اقدس پر عصمت کی مہر لگائی کہ سرکار سر کٹا سکتے ہیں مگر باطل کے آگے سر جھکاتے نہیں۔ واللیل کہہ کر آپ کے بالوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ آپ کی حیات تو آپ کی حیات ہے، آپ کے بال بھی وفات فرماتے نہیں ہیں۔ والضحیٰ کہہ کر آپ کی پیشانی پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ پیشانی کبھی غیر خدا کو جھکاتے نہیں ہیں۔ ما ذاق البصر وما طغیٰ کہہ کر آنکھوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ دیکھنے میں آپ دھوکہ کھاتے نہیں ہیں۔ قل اذن خیر لکم کہہ کے کانوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ ان کانوں سے لغو سماعت فرماتے نہیں ہیں۔ ما ذاق البصر وما طغیٰ کہہ کر زبان عصمت پر عصمت کی مہر لگائی کہ زبان سے آپ ہذیان فرماتے نہیں ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہہ کر پورے چہرے پر عصمت کی مہر لگائی کہ جہاں سے آپ چہرہ موڑ لیں، جس کی طرف سے چہرہ موڑ لیں پھر اللہ رحم فرماتے نہیں۔ جہاں سے چہرہ موڑ لے اللہ پھر رحم فرماتے نہیں ہیں۔ وما رمیت وما رمیت اذ رمیت کہہ کر آپ کے ہاتھوں پر عصمت کی مہر لگائی کہ ان ہاتھوں سے آپ ظلم ڈھاتے نہیں ہیں۔ الم نشرح لک صدرک کہہ کر سینے پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ سینہ گنجین علوم رب جلیل ہے، محتاج آپریشن جبرائیل نہیں۔ آپ اس سینے سے ہیں، آپ اس سینے سے کدورت فرماتے نہیں ہیں۔ الذی انقض ظہرک کہہ کر پشت مبارکہ پہ عصمت کی مہر لگائی کہ دشمن کو آپ پشت دکھاتے نہیں ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد کہہ کر قدموں پر عصمت کی مہر لگائی کہ مشکلات میں یہ قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ سبح بحسب ربک حین تقوم کہہ کر پوری قد و قامت پر عصمت کی مہر لگائی کہ یہ قامت وسیلہ شفاعت ہے، قیامت میں آپ اپنے عاشقوں کو بھول جاتے نہیں ہیں۔ ہاتھوں پر عصمت کی مہر، پیروں پر عصمت کی مہر، آنکھوں پر عصمت کی مہر۔ اب کوئی شخص رسول کے ہاتھوں پر شک کرے عصمت کی مہر، مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ کوئی سرکار کے پیروں پر شک کرے عصمت کی مہر، مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ فیصلہ دو نا بھائی، نہیں رہ سکتا۔ آنکھوں پہ عصمت کی مہر، کوئی سرکار کی آنکھوں پہ شک کرے مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ ہاتھ ہوتے ہیں جز، پیر ہوتے ہیں جز، آنکھیں ہوتی ہیں جز، دماغ ہوتا ہے کل۔ اور جب جز پر شک کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جو کل پر شک کرتے رہے؟ جو کل پر شک، رسول کا دماغ دیکھیں۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح
والذی اوحینا الیکا وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ سورہ شورى کی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے یہ دین اور شریعت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دی وصیت کے ذریعے. اے محمد تمہیں یہ دین دیا کیسے؟ وحی کے ذریعے. سارے نبیوں کو دین و شریعت ملی وصیت سے، میرے سرکار کو ملا وحی سے. فرق کیا ہے؟ وصیت کہتے ہیں البیان الواضح، یعنی کھل کر بیان کرنا. وہی کہتے ہیں الاشارۃ السریۃ المخفیہ، مخفی اشارے کرنا. جو صرف یا تو جس کو کیا وہ اشارہ سمجھے گا، یا جس نے کیا وہ اشارہ سمجھے گا. بیان وصیت کہتے ہیں بیان واضح کو، اور وہی کہتے ہیں اشارہ مخفیہ کو. جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سب کو شریعت ملی کیسے؟ وصیت سے. میرے سرکار کے مزاج میں شریعت ڈال دی. میرے سرکار کے مزاج میں شریعت ڈال دی. اب یہ بیٹھیں تو شریعت، بٹھائیں تو شریعت، اٹھے تو شریعت، کسی کو ہاتھوں پر اٹھائیں تو شریعت، سوئیں تو شریعت، کسی کو اپنی جگہ سلائیں تو شریعت، بولے تو شریعت، بلوائے تو شریعت، چپ رہے تو شریعت، چپ کرائے تو شریعت، کسی کو قریب بلائے تو شریعت، کسی کو باہر بھگائے تو اللہ کہتا ہے ہم نے سارے نبیوں کو اور طرح دین دیا. اے محمد تمہیں اور طرح دیا. اللہ میرے سرکار کو نبیوں جیسا تو سمجھتا نہیں، یہ مولوی جیسا کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے سب کو اور دیا، تمہیں اور دیا، تمہیں اور طریقے سے دیا. ایک دن سرکار بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا وقت تھا، تو کچھ لوگ آ گئے. کچھ لوگ آتے ہی کھانے کے وقت تھے، پورا ٹائم دیکھ کر کچھ لوگ آ گئے. سرکار نے کہا لیجئے کھانا کھائیے، شروع کیجئے. وہ بھی بیٹھ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مکھیوں کا ایک غول آیا. وہ آیا کبھی ہمارے ہاتھوں پر بیٹھتا تھا، کبھی ہماری ناک پہ بیٹھتا تھا، کبھی ہمارے نوالے پر بیٹھتا تھا، ہمیں بڑا تنگ کر رہا تھا. مگر ہم نے دیکھا کہ نہ وہ سرکار کے جسم پر بیٹھ رہی ہیں مکھیاں. یہ پیچھے والے ذرا ناراض ہیں، ساتھ نہیں دے رہے. جو کہا کہ یہ جو ہم نے دیکھا کہ ہمیں تنگ کر رہی ہیں مکھیاں. کبھی ناک پر بیٹھتی ہیں، کبھی چہرے پہ بیٹھتی ہیں، کبھی نوالے پہ بیٹھتی ہیں، مگر نہ سرکار کی ناک پر بیٹھ رہی ہیں، نہ جسم پر بیٹھ رہی ہیں، نہ نوالے پر بیٹھ رہی ہیں. تو ہم نے کہا سرکار یہ مکھیاں ہمیں تو بہت تنگ کر رہی، آپ کو تنگ نہیں کر رہی. ہمیں تو بہت تنگ کر رہی، آپ کو تنگ نہیں کر رہی. سرکار نے کہا کیا میں تم جیسا ہوں؟ نہیں، اب جو جملہ دینا ہے وہ تو سنا ہی نہیں ابھی آپ نے. سرکار نے کہا کیا میں تم جیسا ہوں؟ مکھیوں کو پتا ہے سرکار ہم جیسے نہیں. مولوی کو آج تک پتا نہ چلا ہم جیسے نہیں. ایک بزرگ، یہ مشکات شریف، ایک بزرگ کو توریت کا ایک صفحہ مل گیا. وہ سرکار کے پاس آئے اور یوں صفحہ رکھ کر پڑھنا شروع کیا. اب نگاہیں ان کی صفحے پر ہے. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہوا، غضب کے آثار نظر آئے. اب وہاں جو ان سے بڑے ایک بزرگ بیٹھے تھے، بزرگوں کی باتیں ہیں، وہاں جو ان سے بڑے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اما ترا بے وجہ رسول اللہ، وہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ رسول کا چہرہ بھی تو دیکھ. اب جو انہوں نے دیکھا چہرہ رسول متغیر، فوراً صفحہ زمین پر رکھا، ہاتھ کو جوڑ کے کہا سرکار غلطی ہو گئی. سرکار نے کہا والذی نفس محمد بیدی لو کان موسیٰ حیا ادرک نبوتی لتمانی. خدا کی قسم آج اگر موسیٰ زندہ ہوتا
تو میرا امتی ہوتا. نہیں آپ نے مزہ ہی نہیں لیا جملے کا. والذی نفس محمد بیدی، اس کی قسم جس کے پاس، جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، موسیٰ زندہ ہوتا تو موسیٰ جو ہے وہ میرا امتی ہوتا. موسیٰ زندہ تو نہیں ہے نا، عیسیٰ تو زندہ ہے، خضر تو زندہ ہے، الیاس تو زندہ ہے، ادریس تو زندہ ہے. تو میرے نبی کی امت میں الیاس بھی ہے، ادریس بھی ہے، خضر بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے. اور جس کی امت میں معصوم نبی ہو اس کی ذمہ داری جاہلوں کو نہیں دی جاتی. نہیں دی جا سکتی. توحید صراط مستقیم، میرے سرکار کی رسالت صراط مستقیم. یا اللہ یہ رسول چلا جائے گا تو کیا صراط مستقیم بھی چلا جائے گا؟ کچھ بات کا بھی تو انتظام کر. اللہ نے کہا چلو میرا قرآن پڑھو. ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے مگر فضائل آل محمد ثابت کرنے کے لیے قرآن بھی کافی ہے. چلو قرآن پڑھو. سورہ مبارکہ نحل قرآن کا 16واں سورہ. اچھا مزے سنیے کہ بڑے مزے کی آیت ہے، مطلب ایمان تازہ ہو جاتا ہے. توجہ سے بچوں تم بھی سننا، بڑے مزے کی آیت ہے. سورہ مبارکہ نحل. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اینما یوجہ لا یاتی بخیر هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے ضرب اللہ مثل الرجلین. توجہ سنیں، اللہ کہتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو مردوں کی. ان میں پہلا مرد، ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما، ان میں پہلا مرد ابکم گونگا ہے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ بولنے کی تمیز ہی نہیں. ہم کہتے ہیں نا جو بدتمیز ہوتے ہیں کہتے ہیں بولنے سے اچھا ہے تو بولا ہی نہ کیا کر. کچھ تھے بدتمیز جو اللہ کو تمیز سکھانے کے لیے سورہ حجرات نازل کرنی پڑی. جو اس وقت مہذب نہ بنے تمہارے کہنے پہ آج سے مہذب کیسے مان لے. اللہ کہتا ہے دو مردوں کی مثال. پہلا ابکم گونگا، بولنے کی تمیز ہی نہیں، لا یقدر علی شیء، کسی کام کرنے کے قابل ہی نہیں، کاہل بلکہ بحر الکاہل، کسی کام کرنے کے لائق ہی نہیں. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اپنے مولا پر بوجھ. بندہ نوکر رکھتا ہے کہ میری خدمت کرے. قسمت میں ایسا نوکر مل جائے جس کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو اللہ کہے گا یا اللہ کیسا بندہ دے دیا. کلٌ علی مولا، اپنے مولا پر بوجھ. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں پر بھی بھیجو کبھی اچھی خبر لا کر آتا ہی نہیں. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں. پہلا بندہ کون ہے؟ گونگا، کوئی کام کے قابل نہیں، اپنے مولا پر بوجھ، جہاں بھیجو اچھی خبر نہیں لاتا. اب اللہ پوچھتا ہے حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، کیا یہ بندہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم بھی دیتا ہے اور صراط مستقیم پر بھی ہے؟ اور اب بھی جن تک نہیں پہنچی تو ایک خزانہ ضائع کر دیا. ایک وہ اور ایک یہ کہ جو صراط مستقیم پر ہے اور عدل کا حکم بھی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جنہیں ساری زندگی ایک سورہ یاد نہ ہو وہ اور ہوتے ہیں جو ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قرآن مکمل کر لے، وہ اور ہوتے ہیں جو کبھی پاک کبھی نجس ہوں، وہ اور ہوتے ہیں جن کے لیے طہارت کی آیت اترے، وہ اور ہوتے ہیں جو کسی کام پر قادر نہ ہو، وہ اور ہوتے ہیں جو ہر کسی کو ہلاکت سے بچائے، وہ اور ہوتے ہیں جو کبھی
کبھی اچھی خبر نہ لائے وہ اور ہوتے ہیں جو ہمیشہ لافتہ بن کر آئے، وہ اور ہوتے ہیں نسل خباثت اور ہوتی ہے طہارت کے مالک اور۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص اس کے برابر جو عدل کا حکم دے اور وہ صراط مستقیم پر ہو۔ تفسیر در منصور علامہ سیوطی، رسول مسجد سے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے، جیسے ہی دیکھا کہا سرکار رکیے، ایک سوال ہے۔ اب عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ رسول کی طرف ہے، پشت جو ہے وہ علی کے دروازے کی طرف ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک ہمیں یہ تو پتا ہے کہ آپ صراط مستقیم ہیں، مگر یہ کوئی دوسرا کہ کون ہے آپ کے علاوہ جو صراط مستقیم ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا۔ اب دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، پیچھے سے کوئی اگر بندہ گزرے فطرت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا پھر بات کرنے لگا، یہی ہوا نا۔ عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ ہے رسول کی طرف، پشت ہے علی کے گھر کی طرف۔ اتنے میں علی دروازہ کھول کے نکلے، جیسے نکلے عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے علی کو دیکھا اور پھر کہا ہاں سرکار وہ میرا سوال، ایک تو آپ صراط مستقیم پر ہیں، پھر یہ دوسرا کون ہے؟ مسکرا کے کہا دیکھتا بھی ہے پوچھتا بھی دیکھتا بھی ہے، ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے۔ توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم۔ توحید سمجھ میں آتی ہے، رسالت سمجھ میں آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے ولایت کے معاملے میں۔ علی صراط مستقیم کیسے ہو گئے؟ چلیے دوسری آیت سنیے، ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ قرآن پورا انہی کے تو فضائل پڑھتا ہے، کمی کیا ہے؟ چلیے دوسری آیت سنیں، یہ سورہ یوسف ہے۔ قل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے رسول یہ میرا راستہ ہے، میں اس پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یا میں بلاتا ہوں یا وہ بلاتا ہے جو میرا پورا اتباع کرتا ہے۔ تبلیغ کا حق صرف دو کو ہے، یا رسول کو ہے یا اس ایک کو ہے۔ یہ آپ بستر باندھ کے کہاں نکل کھڑے ہوئے؟ دو کو ہے۔ بڑی خدمت انجام دی، بڑی خدمت انجام دی، یہ کیا یہ کیا، وہ کیا ہوگا مگر انہیں کرنے کو کس نے کہا تھا؟ مینڈیٹ کس نے دیا تھا؟ حق دو کو ہے، یا تو رسول یا وہ جو کھل پورا اتباع کرے۔ کون اتباع کرتا ہے؟ سورہ نمل میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی ایک تو اللہ تیرے لیے کافی۔ آیت یہاں ختم ہو جاتی، مسلمان جشن مناتے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں، مٹھائیاں بانٹتے، اللہ نے ان کی مٹھائی کے کاروبار کو ستیہ-ناش کیا۔ آیت آگے چلی، ایک اللہ کافی اور ایک وہ کافی جو آپ کا پورا پورا اتباع کرے۔ کس نے کیا؟ مکے کی گلیوں سے لے کر حنین کے میدان تک، فراش رسول سے لے کر معراج آسمان تک، کون ساتھ ساتھ رہا؟ خدا کی قسم ایک بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، صرف ایک آواز نہج البلاغہ میں بلند ہوئی تھی، کنتو اتبع اتباع الوسیلی اسرع امہی، کنتو اتبع اتباع الفصیلی اسرع امہی۔ علی کہتے ہیں میں رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ علی نے اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کی کیوں مثال دی؟ علی نے بکری اور بکری کے بچے کی کیوں نہیں مثال دی؟ ہرنی اور ہرنی کے بچے کی کیوں مثال دی؟ علم حیوانیات والوں سے پوچھئے، اونٹنی اور اونٹنی کے بچے کے درمیان ایک سائیکلوجیکل کوارڈینیشن ہوتا ہے، نفسیاتی ربط ہوتا ہے۔ آپ کو اونٹنی پکڑنی ہے، بچہ پکڑ لیجئے، اونٹنی خود بخود چلی آئے گی۔ بچہ پکڑنا ہے،
اونٹنی پکڑ لیجئے، بچہ خود بخود چلے آئے گا، یعنی دونوں بلا فصل رہنا چاہتے ہیں، دونوں بلا فصل رہنا چاہتے ہیں۔ جو علی رسول کے پیچھے اونٹنی کے بچے کی طرح چلتا ہو، وہ احد میں رسول کو چھوڑ کر بھاگے گا، وہ چھوڑ کر بھاگے گا۔ معلوم چلا علی کی توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن میں 29 حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات جانتے ہیں نا، الف لام میم، الف لام را، یہ حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں۔ 29 حروف 29 حروف مقطعات ہیں۔ ان میں جو تکرار ہے یعنی ریپیٹ ہوا، اگر الف 2-3 مرتبہ آیا ہے، الف لام میم میں بھی آیا، الف لام را میں بھی آیا، تو جو مکرر ہیں انہیں نکال دیجئے تو بچتے ہیں 14۔ اب اس میں میرا قصور نہیں، کیونکہ بچتے ہی 14 ہیں، بچتے ہی 14 ہیں۔ اللہ نے اس لیے تو کہا تھا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس کی وجہ باقی رہے گی، اس کے چہرے باقی رہیں گے۔ بصرے سے آیا تھا ایک مفتی آپ کے چھٹے 8ویں امام کے پاس، اور آ کر امام سے مناظرہ کرنے۔ امام نے کہا مناظرہ بعد میں کرنا، پہلے اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی سب فنا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے ہاتھ فنا ہوں گے، پھر اللہ کے پیر فنا ہوں گے، پھر اللہ کا سینہ فنا ہوگا، پر اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ دشمنی آل محمد میں اللہ کو بھی نہ چھوڑا۔ کہا تو نے تو اللہ کو جسم و جسمانیت والا کر دیا، جسم والا کر دیا، تو غصے سے گھور کے کہتا ہے پھر آپ بتائیں کون ہے اللہ کا چہرہ؟ کہا نانو وجہ اللہ، ہم ہی تو ہے اس کا چہرہ، ہم ہی تو اس کی پہچان ہے۔ اچھا 29 حروف مقطعات، ان 29 حروف مقطعات میں سے تکرار نکال دیں، کل بچتے ہیں 14 حرف۔ جو ان 14 حروف کو دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایک جملہ بنانے کی کوشش کریں، بنتا ہی نہیں کوئی جملہ سوائے ایک جملے کے، کوئی جملہ بنتا ہی نہیں سوائے ایک جملے کے، اور وہ جملہ ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ تو حق ہے جس پر چلنا، علی کا راستہ تو حق ہے۔ صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ صراط کسی کو کہتے ہیں؟ صراط کی تعریف کی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر چل کے جنت میں جانا ہے۔ یا اللہ پہلے ہی بتا دیتا جنت میں جا ہی نہیں سکتا کوئی، ایسے راستے پر ہم چل کے جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ اتنا باریک راستہ کیسے جائیں گے؟ علامہ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں لکھا، اور حضرت صدیق کی روایت لکھی کہ حضرت صدیق فرماتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز، کوئی پلے صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی اجازت نامہ نہ لکھ کر دے۔ بھئی بارڈر پر جاتے ہیں نا، مال لے گئے، کیا لائے ہو؟ یہ مال ہے، اس کا کوئی NOC بھی ہے؟ اجازت نامہ ہے؟ نہیں۔ باغ کے سرکار ضبط، آخرت کے بارڈر پہ پہنچے، کیا لائے؟ یا اللہ بہت ساری کنٹینر کے کنٹینر نمازیں ہیں، بوری کے بوری حج لائے ہیں، زکاتیں ہیں، یا اللہ اتنا کچھ ہے۔ اللہ نے کہا دکھاؤ، اب جو ہے اس پہ مہر تو ہے ہی نہیں۔ یا اللہ مہر، ہاں بتایا نہیں تھا جب تک علی جواز لکھ کر نہ دے، بارڈر سے پاس ہو نہیں سکتا۔
یہ میرا نہیں صدیق کا کہتے ہیں کہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک علی کا اجازت نامہ نہ ہو، یا تو علی کے دشمنوں کو جنتی کہنا چھوڑ کر ان کی صداقت پر ایمان لاؤ، یا ان کو جنتی کہہ کر انہیں صدیق کہنا چھوڑ دو۔ کوئی نہیں گزر سکتا، اور نہیں گزر سکتا تھا جب ہی تو کہا تھا نا، ایک سرکاری بچے کو کہہ دیا تھا اتر ممبر سے، ہمارا ممبر ہے۔ وہ آیا کہا بابا اپوزیشن مضبوط اتنی، ہماری تو رٹی کوئی نہیں، مجھے کہہ رہا ہمارے بابا کا ممبر ہے، او غلام زادے۔ کہا لکھوایا بھی ہے، کہا لکھوایا، وہ لکھوایا، وہ لکھوا، اور پھر میرے کفن میں رکھ تاکہ میرے کام آئے۔ او ہم کفن پر ناد علی لکھیں وہ تو بدعت ہوتی ہے، تم پورا خط لے جاؤ پھر بھی بدعت نہیں ہوتی، پورا خط۔ صراط، اچھا مستقیم کسے کہتے ہیں؟ وہ بچے جو جیومیٹری پڑھتے ہیں نا، خط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ دو نقطوں کے درمیان کا فاصلہ وہ کہلاتا ہے، ایک نقطہ دنیا، ایک نقطہ آخرت، بیچ کا فاصلہ خط مستقیم۔ خط مستقیم سیدھی لائن، دو نقطوں کے درمیان کا فاصلہ۔ اب ہم بیٹھے، ہم نے کہا ایک سیدھی لائن کھینچیں، ہم نے پین پکڑا، کھینچنا شروع کیا، بیچ میں راشا ہو گیا ہاتھ میں، لائن ٹیڑھی ہو گئی، دوسرا صفحہ لیا، پھر کھینچا، پھر کبھی لائن اس طرح ہو جاتی، کبھی اس طرح ہو جاتی، سیدھی لائن ہی نہیں کھینچ رہی تھی۔ جب کئی صفحے ضائع کر دیے تو ہمارا بچہ آیا، اس نے کہا بابا یہ اتنے صفحے کیوں ضائع کرو؟ کہا بھائی سیدھی لائن کھینچنا چاہ رہے ہیں، کھینچ نہیں رہی۔ کہا ہٹیے، اس نے اسکیل اٹھایا، اسکیل رکھا، سیدھی لائن آئی، معلوم چلا مستقیم بھی ملتا ہے تو وسیلے سے، مستقیم بھی ملتا ہے وسیلے سے۔ اس نے اسکیل رکھا، لائن کھینچی، مستقیم مل گیا نا۔ اسکیل کو اردو میں کہتے ہیں پیمانہ، عربی میں کہتے ہیں امامت۔ اب مجھ سے نہ پوچھو، جیومیٹری کے ماہرین سے پوچھو کہ ایک اسکیل میں 12 انچ کس نے بنائے، ہر انچ میں 5 پوائنٹ کس نے رکھے؟ 5 پوائنٹ کس؟ توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم۔ پتا چل گیا نا؟ آئیے چلے صراط مستقیم پر، بسم اللہ بسم اللہ، پیر رکھیے، چلیے سب، چلیے صراط مستقیم۔ ارے رکیے، تیزی سے نہیں چلیے، سنبھل کے چلیے، صراط مستقیم پہ خطرے بھی بہت ہیں، یہ رسک فری نہیں ہے، سب ہیں صراط مستقیم، اس پر بھی خطرے۔ اب تو صراط مستقیم پر آ گئے، اب خطرہ جی صراط مستقیم پہ بڑے خطرے ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا نہیں؟ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا محفل سے تو اس نے کیا کہا تھا؟ قالا فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ نکال تو رہا ہے مگر میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں تیرے صراط مستقیم۔ دیکھیے اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیے، اللہ سے بات کر رہا ہے گا، نکال رہا ہے مگر میں جا کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان جو ہے وہ سینما ہالوں میں نہیں ملتا، شراب خانوں میں بھی نہیں ملتا، وہاں تو اس کے بھی ابے بیٹھے ہیں، وہ ملتا ہے مسجدوں میں، آنے سے روکتا ہے، وہ ہر نیک جگہ پہ ملتا ہے۔ آ کے بیٹھ گیا صراط مستقیم پر، یا اللہ اتنا بڑا ڈاکو ہے، بیٹھ گیا کوئی بات نہیں، راستے میں آئے گا
ہم بھی ٹھیک طرح سے اس کی دھنائی کر دیں گے، جو 4 چپلیں صحیح کی لگائیں گے۔ اللہ نے کہا وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے۔ اللہ نے کہا وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھتے۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ راستے پر بٹھا دیا ڈاکو، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھتے تو پھر بات تھی، ہم نہیں دیکھ رہے۔ کوئی بندہ کتا پالتا ہے نا، تو جب اسے کھلا چھوڑتا ہے تو دروازے پہ لکھ کے لگا دیتا ہے کہ رات 9 سے صبح 6 بجے تک کتا کھلا ہے، اپنی ذمہ داری پر تشریف لائیے گا۔ یا اللہ تو نے بٹھا دیا، کہاں بیٹھا ہے پتہ بھی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ڈاکو کا بٹھا دیا، یہ کیسا عدل ہے؟ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے کہا خبردار میرے عدل پر انگشت نمائی نہ کرنا، اگر بہکانے والا نظر نہیں آتا تو ہم ایسا ہادی دیں گے جو نظر بھی نہیں آئے گا، بچا بھی لے جائے گا، جو نظر بھی نہیں آئے گا بچا بھی لے جائے گا۔ یہ آ کے بیٹھ گیا صراط مستقیم پر، بیٹھا کیوں ہے؟ توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت صراط مستقیم۔ اللہ نظر آتا نہیں، نظر یا تو رسول آئے گا یا علی آئے گا۔ اب اس نے 2 میں سے ایک کام کرنا ہے، یا تو رسول کی رسالت میں شک کرائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروائے گا۔ بیٹھ گیا یہ توحید۔ بس میں اب آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں، توحید صراط مستقیم، رسالت صراط مستقیم، ولایت 14 کی صراط مستقیم۔ اب کوئی کہے کہ یہ سارے راستے اللہ کی طرف جا رہے ہیں نا، اب اس امام بارگاہ تک آنے کے کئی راستے ہیں، میں ادھر سے آ جاؤں جب بھی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، ادھر سے آ جاؤں جب بھی پہنچ جاؤں گا، تو کہ یہ توحید بھی صراط مستقیم، رسالت بھی، علی کی ولایت بھی، تو ایسا ہم کرتے ہیں اللہ ہی تک تو جانا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی راستے پہ جب تینوں ہی صراط مستقیم ہے تو یہ پڑھ لیتے ہیں، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ علی ولی اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کی ولایت ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس توحید اور رسالت سے پہنچ جائیں گے۔ توجہ رکھیے، مگر توجہ کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ بالکل میرا منہ ہی تکنا شروع کر دیں۔ تو احکام کا ارتقا دیکھا، کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی جنت تک پہنچائے گا، علی ولی اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ احکام کا ارتقا دیکھیں۔ بچوں سنو، حضرت آدم آئے، حضرت آدم کی جو بھی اس وقت اولاد تھی، جتنی بھی امت تھی، اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، شریعت تو آئی نہیں تھی، اس نے یہ پڑھا، جناب آدم کو مانا، مر گیا، جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جتنا دین تھا اس پہ عمل کر لیا، چلا گیا جنت میں۔ لیکن کوئی زندہ رہ گیا، اب آ گئے جناب شیش، اب اسے صرف آدم کو نہیں ماننا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا ہے، جناب آدم کو بھی ماننا ہے، جناب شیش کو بھی ماننا ہے، وہ جو کہے وہ بھی ماننا ہے۔ اب اس کے لیے جنت مہنگی ہو گئی، اس نے جناب شیش کو مانا، آدم کو بھی مانا، سب کچھ مان لیا، اب مر گیا، جنت میں جائے گا نا؟ چلا گیا، مگر کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ اب آگئے جناب نوح، شریعت لے کر، اب پیچھے تک آدم سے لے کر نوح تک سب کو ماننا ہے، آدم کی شریعت بھی ماننی ہے، آدم جو حکم دے وہ بھی ماننا ہے۔ اب جنت اور مہنگی ہو گئی، سب ماننا ہے، اس نے سب مان لیا، جو جناب نوح نے کہا جناب نوح کو بھی ماننا، جناب نوح کی شریعت کو بھی ماننا، صحیفوں کی بھی ماننا، پھر کشتی میں بھی بیٹھنا ہے، کشتی میں بھی بیٹھ گیا، سب کچھ کر گیا، مر گیا، جنت میں جائے گا؟ چلا جائے گا، لیکن کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔
یعنی یہاں زندہ رہنا بھی بدقسمتی ہو گئی، کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ اب آگے جناب موسیٰ، اب جناب موسیٰ تک سارے نبیوں کو بھی ماننا ہے، جناب موسیٰ کی شریعت کو بھی ماننا ہے، موسیٰ جو عبادت کا قانون لائے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، توریت کو بھی ماننا ہے، زبور کو بھی ماننا ہے، سب کچھ ماننا ہے۔ اب اس نے سب مان لیا، مان کے مر گیا، جنت میں جائے گا؟ جائے گا نا بھائی، شک کیوں کر رہے ہو؟ بیچارے کو جنت میں جا کے نہ روک رہے ہو، جائے گا نا؟ جائے گا، مگر کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ اب آگئے عیسیٰ، اب عیسیٰ تک سارے نبیوں کو ماننا، عیسیٰ کی انجیل ماننا، عیسیٰ کے احکامات ماننا ہے، سب کچھ ماننا۔ جنت مہنگی ہو گئی، اس نے سب کچھ مان لیا، مر گیا، جنت میں چلا جائے گا نا؟ مگر کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ اب آگئے ہمارے سرکار، اب سرکار تک سارے نبیوں کو ماننا، اللہ کو ماننا، سب کچھ ماننا، ماننے کے بعد اب مر گیا۔ ابھی نماز کے احکام بھی نہیں آئے، روزے کی بھی نہیں، حج بھی نہیں، تو ظاہر جب حکم نہیں آیا تو نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، اس سے پہلے مر گیا۔ جنت میں چلا جائے گا نا؟ چلا جائے گا، کیونکہ نماز کا حکم ہی نہیں آیا، مگر کوئی بدقسمتی سے زندہ رہ گیا۔ اب اترا نماز کا حکم، اب نماز بھی پڑھنی ہے، پھر روزے کا حکم آیا، روزہ بھی رکھنا ہے، پھر حج کا حکم آیا، حج بھی کرنا ہے۔ اب جنت مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر جہاد کا حکم آیا، جہاد بھی کرنا ہے، پھر زکوٰۃ کا آیا، زکوٰۃ بھی دینی ہے، پھر غدیر بھی ہو گیا، پھر غدیر بھی ہو گیا۔ او علی سے اتنی ہی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر کیوں نہیں گئے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر نعمت نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں مغضوب کا راستہ نہیں چاہیے۔ یا اللہ یہ مغضوب کون ہے؟ رسول نے سمجھایا، یا فاطمہ تو ان اللہ لا یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اے فاطمہ، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ پتہ لگا جس پہ فاطمہ غضبناک ہو مغضوب ہوتا ہے، جس پہ فاطمہ غضبناک ہوں وہ مغضوب ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کون ہے؟ علی۔ مغضوب کون ہے؟ جس پہ فاطمہ غضبناک ہوں۔ اب میں ترجمہ کروں، سارے مسلمان نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں علی کا راستہ چاہیے، ان کا نہیں جس پر فاطمہ غضبناک ہوئی۔ اے اللہ اب جملہ دے رہا ہوں، اب میرا ایسا ساتھ دینا کہ مجھے یاد رہے دوبارہ آنے تک۔ انشاءاللہ کل پھر یہاں میں نے مجلس پڑھنی ہے اور باقی باتیں کل کریں گے۔ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں علی کا راستہ دے دے، علی کے راستے پر قائم رکھ، ان کا نہیں جن پر فاطمہ غضبناک ہوئی۔ ارے عجیب منافقت ہے، نماز میں کوئی اور دین ہوتا ہے، نماز کے بعد کوئی اور دین لے آتے ہیں، جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے۔ اللہ جانے فاطمہ اپنے کس کس بیٹے پر روئی ہے، اور فاطمہ کہاں کہاں غضبناک۔ ابھی بطول کے ایک اور مظلوم بیٹے کا آپ نے اٹھانا ہے نا جنازہ۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ غریب الغربا کہتے ہیں امام کو، غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ کسی امام کو نہیں کہتے، اس لیے کہ جس امام کی جہاں پر ان کا مزار شریف، ان کی قبر شریف ہے، وہاں کوئی دوسرا امام بھی موجود ہے۔ مولا علی نجف میں ہے تو وہاں پر آدم بھی ہیں اور نوح بھی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم ہے تو امام تقی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ جنت البقیع میں 4 امام ایک ساتھ ہے، یہ اکیلا امام توس میں۔ بطول کہاں کہاں نہیں۔ آپ کتنے بڑے عزادار ہو، کتنا رو گے؟
بس 5 منٹ روئیں گے، اس کے بعد آنکھیں خشک ہو جائیں گی نا. تمہارے وقت کا امام کہتا ہے اے دادا حسین، میں آپ کے غم میں صبح و شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. آنسو بہانا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ خون کے آنسو کیا ہوتے ہیں؟ ایک عالم کو کہتے ہیں خواب میں امام زمانہ کی زیارت ہے. اس نے کہا مولا یہ آپ ہی کا جملہ ہے کہ میں آپ کے غم میں خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ کہا مولا آپ اس لیے بہاتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی؟ کہا غم یہ زیادہ ہے مگر میں اس لیے خون کے آنسو نہیں بہاتا. کہا مولا اس لیے بہاتے ہیں کہ آپ کے چچا عباس کے بازو شہید ہوئے؟ کہا غم یہ بھی بڑا ہے مگر میں اس لیے خون کے آنسو نہیں بہاتا. کہا اس لیے بہاتے ہیں کہ آپ علی اصغر کو تیروں سے چھیدا گیا. کہا غم یہ بھی بڑا ہے مگر میں اس لیے نہیں بہاتا. کہا مولا پھر کیوں خون کے آنسو بہاتے ہو؟ کہا آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانے شروع کیے جب ہماری پھوپھی کے سر سے برقع چھینا گیا. خبردار آج کوئی بغیر آنسو بہائے نہ جائے. آج کی شب کو قیامت کی شب کر دو. اللہ جانے ان خواتین کے مجمع میں کہا تمہارے امام کی بہن معصوم ہے. قوم ماتم کر رہی ہو، ہائے میرا غریب مائی، ہائے میرا غریب الغربا بھائی. بطول اپنے کس بیٹے پر، بطول اللہ جانے کہاں روئی ہے، کہاں روئی ہے. ابن منذر امام کے صحابی چوتھے امام کا مدائن سے آتے تھے مصائب سننے. بیٹھے امام مدائن سے آئے ہوئے مصائب سن رہے، کربلا کے واقعات سن رہے. سنتے سنتے کہتے مولا ایک سوال میں نے میرے دماغ کو پکا دیا ہے. کہا کیا؟ کہا مولا میں نے سنا ہے کربلا میں 63 بیویاں تھیں. دیکھیں میں خود سید ہوں، امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہوں، مگر ہاتھ جوڑا ہوں، چیرا ضرور لگے گا گھر غیرت مند کے دل پر، مگر مجھے معاف کر دینا نہ پڑتا اگر چوتھے امام کا حکم نہ ہوتا ہمارے مصائب نہ چھپاؤ. کہا مولا کربلا میں 63 بیویاں تھیں نا؟ کہا ہاں. کہا شام کے قید خانے میں 20 بیویاں تھیں؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ شیعوں کے جنرل کرنل تک روتے ہیں، بچے روتے ہیں. ہم سے یہ نہ پوچھو کیوں روتے ہیں. اور مصائب رونے کے لیے نہیں ہوتے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں. کہا مولا کربلا میں 63 تھی نا؟ کہاں. کہا مولا شام کے میں 20 بیویاں تھیں. مصدر حیا نے سر جھکا کے کہا ہاں. کہا مولا باقی بطول کی بیٹیاں گئی کہاں؟ اس کے بعد بھی کوئی جملہ رہتا ہے جو میں آپ کو سناؤں. مولا وہ باقی بیٹیاں گئی کہاں؟ بطول کے گھر کی بہویں بیٹیاں گئی کہاں؟ امام کے آنکھوں سے پرنالا جاری ہو گیا، سر کو پیٹنا شروع کیا، گھبرا کے ہاتھ جوڑ کر کہا غلطی ہو گئی، میں اپنا سوال نہ دے مولا جواب نہ دے، غلط سوال کر لیا شاید. کہا سوال تیرا صحیح ہے مگر میرے کلیجے پر چھری چل گئی ہے، میں جواب ضرور دوں گا. کربلا میں 63 تھی، شام میں 20 تھی، یہ بطول کی بیٹیاں گئی تو کہاں گئی؟ امام نے کہا کربلا سے شام تک کئی موقع ایسے آئے کہ شبل نے کہا قافلہ روکو، اب سیدانیاں پیدل چلیں گی. اب سیدانیاں سن لیا آپ نے، ماتم کرو، آج کی شب کو قیامت کی شب بنا دو. کہا بیبیاں، کہا کہ بیویوں کو نیچے اتارو، اب سیدانیاں پیدل چلیں گی. ساری بطول کی بیٹیاں بہویں نیچے اتاری گئی. پھر شمر گیا اور ایک لمبی سی رسی لے کر آیا. رسی تو میں نے آپ کے دل کی نزاکت دیکھ کر کہی ہے، ورنہ مقتل میں تو زنجیروں کے لفظ ہیں. پھر ایک لمبی سی رسی لے کر آیا، رسی میں اس نے
پھندے بنانے شروع کیے، پھندے بنا لیے، ایک ایک بی بی کے گلے میں پھندا ڈالنا شروع کیا۔ رسی ایک تھی، بچوں میں کی بھی پھندے اس میں تھے۔ بچوں کے پھندے بھی اس میں تھے، بڑوں کے بھی۔ ایک ایک بی بی کے گلے میں پھندے ڈالنے شروع کیے۔ اب میں شہادت امام رضا سے پہلے یہ جملہ کہہ کر جانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ شہادت پر پورا کا پورا مولا کو پرسہ دے سکے، بی بی معصومہ قم کو پرسہ دے سکے۔ اس نے پھندے بنائے، ایک ایک بی بی کے گلے میں پھندا ڈالا، پھر رسی کا سرا زجر بن قیس ملعون کو دیا۔ اس نے رسی کا سرا یوں پکڑا، اس نے رسی کا سرا یوں پکڑا اور پکڑ کر وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ بیویاں نیچے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر امام رو کر کہتے ہیں پھر اس نے گھوڑا چلایا نہیں۔ اس نے رونے والا، آئے بطول کی بیٹیاں، آئے بطول کا خاندان، جب ہم ہنسا کریں ہم سے پوچھو کیوں ہنستے ہو؟ ہنسنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے گھوڑا چلایا نہیں، گھوڑا دوڑایا۔ امام کہتے ہیں میں چیخ رہا تھا، وہ گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اب تو ہی بتا ابن منذر، جو بیویاں گھر کے صحن میں تیز قدم نہ چل پاتی ہو، وہ گھوڑے کا مقابلہ کیا کرتی؟ میں چیختا رہا بطول کی بیٹیاں مر جائیں گی، بطول کی بیٹی۔ ہائے میرا امام رضا، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا، پتہ ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں چاند کی خبر چاند دیکھ کر نہیں ہوتی تھی۔ امام رضا کا گریہ، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ مامون ملعون نے جب اپنا کام نکال لیا اور دیکھا امام کے فضائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امام کے فضائل سے ہمیشہ دشمن امام چلتے ہیں۔ یاد رکھے جس شکل میں شیعہ چاہے شیعہ امام کے فضائل سے جو مخالفت کرے وہ امام کا دشمن۔ جیسے وہ اس نے دیکھا امام کے فضائل بڑھتے چلے جا رہے، اس نے فیصلہ کیا امام کو شہید کر دے۔ حرثمہ بن عین امام کے صحابی ہیں، موجود تھے دربار میں۔ اس نے کہا بلا کے لے کر آؤ۔ اس سے پہلے کہ ہرکارا جاتا، امام کے صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا مولا نہ جانا، مولا نہ جانا، مولا وہاں قتل کا سامان ہو رہا ہے، ایک مرتبہ پھر جنت سے بطول گریہ کرنے آئے گی اور میرے اس بیٹے کو بھی مار دیا، مولا نہ جانا۔ مولا نے کہا حرثمہ موت لکھی ہوئی ہے، مجھے جانا ہے، میں جا رہا ہوں، مگر خیال رکھنا جب میں سر پہ چادر ڈال کر آؤں تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، ایسے آؤں تو پوچھ لینا، چادر ڈال کے آؤں تو بات نہ کرنا۔ یہ امام نے کیوں کہا؟ اس لیے جانتے تھے واپسی میں خون کی الٹیاں ہو رہی، ماتم کرتے جاؤ، امام کے خون کی الٹیاں ہو رہی ہوں گی۔ امام آئے دربار مامون میں، اس نے بلایا، بٹھایا، سامنے انگور لا کے رکھا۔ ان کمینے حکمرانوں نے، بے غیرت حکمرانوں نے اگر کسی چیز میں ترقی کی تو وہ آل محمد کو برباد کرنے کے طریقے ڈھونڈنے میں ایسے ایسے زہر تیار کروائی تھی۔ سامنے لا کے انگور رکھا، کہا مولا انگور کھائیے، کہا جنت کا پھل اس سے اچھا ہے۔ کہنے لگا نہیں کھانا تو پڑے گا، آپ بدگمان ہوتے ہیں، کھائیے۔ امام نے دیکھا اب اس کے علاوہ چارہ نہیں، ایک خوشے میں سے ایک دانہ اٹھایا، منہ میں رکھا، انا للہ
معصوم قم تمہیں قیامت میں رونے نہیں دے گی، امام کی بہن تمہیں رونے نہیں دے گی، امام کے غم میں آنسو بہانے والوں معصوم قم رونے نہیں دے گی۔ ایک دانہ امام نے رکھا، اٹھے، کہنے لگے اور کھائیے، کہنے لگے تیرا کام ایک دانے سے ہو گیا تو اور کھلانے کا کیا فائدہ۔ امام نے سر پر چادر ڈالی، دیواروں کا سہارا پکڑتا ہوا، اور میرا مظلوم امام، میرا غریب الغرباء امام، علی کا بیٹا، بطول کا بیٹا، راضی برضا میرا امام چلا۔ ہرسمہ نے دیکھا سر پہ چادر ڈال کے آ رہے ہیں، ہرسمہ خاموش ہے۔ امام حجرے میں گئے، اندر سے دروازہ بند کر لیا، ہرسمہ دروازے پر بیٹھے، ہاتھ پھیلا کے کہتے یا اللہ خیر ہو، میرے سر سے میرے امام کا سایہ نہ اٹھانا، یا اللہ میرے سر سے میرے امام کا سایہ نہ اٹھانا۔ جب کچھ دیر گزر گئی، بند دروازے سے ایک صاحبزادہ باہر نکلا۔ ہرسمہ حیرت سے کہتے ہیں سارے دروازے بند تو بچہ آپ آئے کہاں سے؟ رو کر کہا ہرسمہ یہ چھوڑو، مجھے پرسا دو، میں یتیم ہو گیا، میں محمد تقی، میں یتیم ہو گیا، مدینے سے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں۔ کہا مولا، اے میرے مولا، مولا مولا، جب بابا کے آپ کے آخری وقت تھا، کہا میں نے سر رکھا ہوا تھا اپنے زانوں پر، کہا سب سے پہلا سوال آپ کے بابا نے آپ سے کیا کیا تھا؟ کہا بابا نے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا اے محمد تقی تیری بہنیں خیریت سے؟ میری اور تیری بہنیں، وہ بہنیں سب کو منظور ہوتی ہے، وہ بہنیں سب کا ناز ہوتی ہے۔ اللہ جانے کتنی مرتبہ نگاہ اٹھی ہوگی میرے 8ویں امام کی، کتنی مرتبہ نگاہ اٹھی ہوگی۔ امام تقی نے جنازہ پڑھایا، میں نے تاریخ میں کہیں پڑھا ہے، شیعہ میسر تھے نہیں، سیدانیوں نے جنازہ اٹھایا۔ آج بھی ایران میں جب امام رضا کا جنازہ اٹھتا ہے، برقع پوش بیویاں اٹھاتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ بیویاں کیوں اٹھاتی ہے؟ کہا غریب کا ہے، بیٹے نہ تھے، بھائی نہ۔ ہائے امام رضا کہتے جائے میری طرف دیکھو، ابھی آئے گا تابوت، میری طرف دیکھو، میں اعلان کروں گا غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ ادھر معصوم قم انتظار میں، جب دل پر ایک اداسی طاری ہوئی، بھائی کی محبت میں چلی جیسے قم کی سرزمین پر پہنچی، قم کے سرداروں کو پتہ لگا امام کی بہنیں آ رہی ہیں، سب نے کالے عمامے باندھے، کالے کپڑے پہنے، کالے جھنڈے لے کے چلے۔ معصوم قم نے دیکھا سارا قافلہ سیاہ پوش آ رہا ہے، آواز دی یہ کون سا طریقہ ہے استقبال کا؟ امام کی بہن کا استقبال سیاہ خیموں سے کرتے ہو، سیاہ جھنڈوں سے کرتے ہو؟ سب نے امام زمین پر پھینکے۔ او بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، او بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ معصومہ برداشت نہ کر سکی، چند دن بعد معصومہ بھی شہید ہو گئی۔ او معصومہ صرف اتنا سن کے برداشت نہ کر سکی کہ امام رضا شہید ہوئے۔ ہائے زینب، 70 قدم کا فاصلہ، 70 قدم کا فاصلہ، خواتین و حضرات، تو اس کے غریب کا جنازہ آنے والا